بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تیسرے پارے کا خلاصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بعض میں سے بعض پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ان کے الگ الگ درجات، کسی کو فضیلت عطا فرمائی، کسی کو کتاب عطا فرمائی، شریعت عطا فرمائی، کسی کو رسول بنایا، اور کسی کو کوہ طور پہ بلا لیا، اور کسی کو عرش پر بلا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو فضیلت بخشی، بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، تمام کے درجات الگ رکھے اور اپنے محبوب کا درجہ سب سے اعلیٰ درجے پر رکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء اور تمام رسولوں میں سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے بعد تیسرے پارے میں بڑی ہی اہم قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ، بڑی فضیلت والی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کا، قدرت کاملہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس آیت الکرسی کے فضیلت کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو لازمی پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں اور اس حدیث کے اوپر لازمی عمل کیا کریں۔ اس کے بعد تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعہ کا ذکر کیا ہے، ان کا جو آپس میں مناظرہ ہوا اس کا ذکر کیا ہے۔ اس مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مناظرہ کیا تو نمرود نے خدائی دعویٰ کیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ تو اس بات پر جو ہے وہ لاجواب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مبہوت کر دیا، فبہت الذی کفر۔ اور حالانکہ اس کا وہ جواب یہ دے سکتا تھا کہ اگر مشرق، میں خدا ہوں مشرق سے تو میں سورج نکالتا ہوں، اور اگر تیرا خدا ہے تو اس سے بول کہ وہ مغرب سے سورج نکالے۔ تو حضرت مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ مغرب سے بھی سورج نکال کے دکھا دیتا کہ واقعی جو ہے نا میں خدا ہوں، لیکن کافر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغوں کو مبہوت کر دیا اور وہ اس سے آگے کی کوئی بات نہ کر سکے۔ اس کے بعد واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، جس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کیسے اٹھائے گا۔ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہے وہ گل سڑ جائیں گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا کیسے زندہ کرے گا۔ تو ایک بستی تھی جو کہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد ہمیں کیسے زندہ فرمائے گا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مردہ رکھا، اور ان کے ساتھ وہاں پر کھانا بھی موجود تھا، کھانے پینے کی اشیاء بھی تھیں، اور ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا۔ جب عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا تو ان سے پوچھا کہ تم کتنا عرصہ مردہ رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دن یا ایک دن سے کچھ حصہ، ایک دن کا کچھ حصہ یہاں پر پڑا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کچھ حصہ یا ایک دن نہیں تھا بلکہ یہ 100 سال تھے۔ دیکھو اپنے گدھے کو جو تمہارے ساتھ تھا، تم اپنے ساتھ گدھے کو لے کر آئے تھے، وہ 100 سال میں مردہ ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، اور تمہارے پاس جو کھانا اور پانی موجود تھا وہ بالکل اسی طرح موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی چیز کو گلا سڑا دے اور کسی چیز کو چاہے تو صحیح سلامت رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کے اوپر دوبارہ ہی وہ گوشت، چمڑا وغیرہ صحیح کر کے اس کو زندہ کیا، اور زندہ کر کے بتایا کہ میں قدرت رکھتا ہوں اور میں جب چاہوں گا تو تمہیں جو ہے نا اسی طرح زندہ کر دوں گا جیسا کہ میں نے اس کو ایسا زندہ کر دیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔
اس کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردے کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے مجھ پر کہ میں کیسے زندہ کروں گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے، لیکن میں تسلی کے لیے، اطمینان قلب کے لیے یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ 4 پرندے لو اور 4 پرندے لے کر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، ان کو سکھا دو، پھر اس کے بعد ان کو ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت مکس کر کے الگ الگ پہاڑی پر رکھ کر آؤ۔ اس کے بعد آپ پرندوں کو آواز دو گے تو پرندے اسی طرح دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے تمہارے پاس، اڑتے ہوئے چلے آئیں گے جس طرح کے تو وہ زندہ ہے۔ تو اس طریقے سے تم یہ نشانی دیکھ لو گے کہ میں مردے کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا خرچ کیا جاتا ہے وہ صرف اتنا ہی نہیں کنسیڈر کیا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا کئی گنا زیادہ اجر دیتا ہے، بلکہ 700 گنا کا یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ وہ 700 گنا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا ہے اس میں 700 گنا اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ احسان نہیں جتلاتے، یعنی کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو احسان نہیں جتلانا چاہیے لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے خرچ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 275 کے اندر اللہ تعالیٰ سود کی حرمت کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ سود جو ہے وہ بالکل حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو سود جو ہے وہ بالکل نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ان کو شیطان نے مخبوط کر دیا ہو اور بدحواس کر دیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ کہتے تھے کہ تجارت جو ہے وہ بھی سود کی طرح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تجارت جو ہے سود کی طرح نہیں ہے، دونوں چیزوں کو مکس نہ کرو۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور جو تجارت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، لہٰذا ہمیں سود سے بچ کے رہنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں سودی سسٹم نافذ ہے اور اس سود سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات ارشاد فرما رہا ہے اور واضح ارشاد ہے جس کے اندر کوئی کسی تفسیر مفسر یا کسی اور چیز کی جو ہے نا ایڈیشن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں جب بتا رہا ہے کہ سود حرام ہے، تو ہمیں سود سے بچ کر رہنا چاہیے اور حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرمایا اس سے دور رہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو درگزر کر دیں اور اپنی مرضی کرتے رہیں اور اپنا فائدہ اور نقصان خود سوچتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل نہ کریں تو پھر ظاہر سی بات ہے تباہی اور بربادی جو ہے ہمارا مقدر ہوگی۔ ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم کسی سے لین دین کا معاملہ کرو، کوئی قرض دو یا پیسے لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور وہ لکھنے کی بڑی تفصیل بتائی کہ جب تم اس کو لکھ لو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی فیوچر میں کبھی کوئی مسئلے مسائل نہیں پیدا ہوں گے، اسی لیے لین دین کے معاملات کو لکھ لینا چاہیے، اور لکھتے وقت گواہوں کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ گواہی کے احکام میں بیان فرمائے ہیں کہ گواہ ہونے چاہیے، 2 گواہ مرد ہونے چاہیے جو کہ گواہی دیں، اور اگر 2 مرد اویلیبل نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، جو گواہی کے احکامات میں 1 مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ اور اگر عورتوں کو اس لیے کہا گیا کہ اگر ایک عورت بھول جائے کچھ تو وہ دوسری اس کو یاد دلا سکے کہ یہ معاملہ ایسے تھا، تو یہ گواہی کے احکامات بھی اسی میں بیان فرما دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس وقت تک تکلیف نہیں دیتا جب تک اس کو وسعت نہ فرما دے، اور اس کی وسعت کے بارے میں اتنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہلے ہمارے نفس کو، ہماری جان کو، ہمارے جسم کو اتنی وسعت دیتا ہے اور اس قابل کر دیتا ہے کہ ہم کسی تکلیف کو یا آزمائش کو سہ سکیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دیتا اس کی وسعت سے زیادہ۔ اور اس کے آخر میں سورۃ البقرہ کے آخر میں بڑی ہی پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہے
ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال جو ہم نہ اٹھا سکیں۔ تو ہم خود بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس قابل نہیں ہیں ہمارے اوپر اتنا ہی بوجھ رکھ جتنا ہم اٹھا سکیں۔ اور اس آخری آیات کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آخری آیات خود بھی سیکھو اور اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ، کیونکہ قرآن پاک کے علاوہ یہ بہترین حمد و ثنا اور بہترین دعا بھی ہے۔ اور سورۃ البقرہ کے آغاز میں نے سورۃ البقرہ کی فضیلت بیان کی تھی، اور اب آخر میں دوبارہ اس کو جو ہے ریمائنڈ کروا دیتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا، اسی لیے سورۃ البقرہ کو معمول بنانا چاہیے اور اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورۃ آل عمران کا آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، آیات کی جو دو قسمیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، آیات محکمات و آیات متشابہات، کہ آیات کی دو قسمیں ہیں، کچھ محکم آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ احکامات نازل فرماتا ہے اور وہ واضح احکامات ہوتے ہیں جو کہ ہر کسی کو آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں، جبکہ آیات کی جو دوسری قسم ہے وہ متشابہات آیات ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس کے اندر اشتباہ موجود ہے، مشتبہ آیات ہیں، تو ان کو کچھ لوگ اچھے طریقے علماء کرام اور مفسرین کرام بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، اور باقی جو عوام الناس ہے وہ اس کے اندر اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہر آیات کو سمجھنے کے لیے خود اپنا مائنڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں جس سے قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے اور ان کی وضاحت ہوتی ہے، تو ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے احادیث کا مطالعہ بھی کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کے کچھ آیات کی تفسیر قرآن پاک کی مزید دیگر مقامات پر تفسیر ہو جاتی ہے، تو وہ آیات متشابہات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے علم کا ہی سہارا لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا بیان فرمانا چاہ رہا ہے، اور خود جو ہے اشتباہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے آگے آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو ہے محبت پیدا کر دیتا ہے، عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، بیٹوں کی محبت، اور سونا اور چاندی جمع کرنے کی محبت، یا جانور گھوڑے اور مویشی وغیرہ جمع کرنے کی محبت۔ تو ایسی محبت جو ہے نا ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دیتا ہے یا مال دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تو ہمیں اس کو آزمائش کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورا اترنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں مال دولت یا اولاد دیتا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں مل گیا، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اولاد جب اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مال اولاد وغیرہ سب کچھ جو ہے ہمارے اپنا ہی کمایا ہوا، ہماری محنت کا ذریعہ تھا، محنت کا نتیجہ تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جب اللہ تعالیٰ دینا چاہے دے دے اور جب اللہ تعالیٰ لینا چاہے تو لے لے۔ تو اس مال اولاد وغیرہ پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اگر کچھ چلی جاتی ہیں تو اس پر اتنا اظہار افسوس اور اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر معاملے پر، ہر حال میں، چاہے وہ تنگی کے دن ہو چاہے وہ وسعت کے دن ہو، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے آگے آیت نمبر 35 سے لے کر 64 تک حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، انہوں نے حضرت عمران کی بیوی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کی نظر مانتی ہوں کہ جب وہ اس دنیا میں آئے تو اس کو میں تیری راہ میں چھوڑ دوں گی تاکہ وہ تیری خدمت کرے، تیرے دین کی خدمت کرے۔ تو جب وہ اولاد ہوئی تو وہ بیٹی ہوئی، تو پھر حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں انہوں نے تھوڑا سا پریشانی کا اظہار کیا تھا، میں تو بیٹا سمجھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھوڑ دوں گی، لیکن یہ اب لڑکی ہوئی ہے تو اب اس کا کیا ہوگا، تو اس کو میں کیسے چھوڑوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں حضرت مریم علیہ السلام کو نظر فرما دیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اور پرورش کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے ذمہ سونپ دیا، اور انہوں نے ان کی پرورش فرمائی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے عبادت گاہ میں موجود رہتی تھیں اور عبادت وغیرہ کیا کرتی تھیں،
تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھے وہاں پر ان کے کمرے میں بے موسم پھل پڑے ہوئے. ان بے موسم پھلوں کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ بے موسم پھل کیسے یہاں پر موجود ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ بے موسم پھل یہاں پر کیسے آ گئے. تو حضرت مریم علیہ السلام نے بتایا کہ یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھجوائے ہیں. یہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی جو ہے وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی بے موسم یا بڑی عمر میں بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے. پھر حضرت مریم علیہ السلام کے وسیلے سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما. یہاں پر یہ نقطہ واضح ہو جائے، وسیلے کا یہاں سے ثبوت ہوتا ہے کہ وسیلہ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھیں، ولی اللہ تھیں، اللہ تعالیٰ کی دوست تھیں. تو یعنی کہ اگر کسی کا کوئی کام نہیں ہو رہا اور وہ کسی اللہ کے دوست کے پاس جا کر، کسی ولی کے پاس جا کر اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے اور یہاں سے یہ وسیلے کا ثبوت ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی حضرت مریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے، اور اس کی نشانی بھی بتائی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہوں گے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. تو ان کے اللہ تعالیٰ نے یہ اولاد عطا فرمائی. اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی کہ ہم تمہیں فرزند عطا فرمائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہوگا اور اس کا نام عیسیٰ ہوگا. تو حضرت مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم یمسسنی بشر، کہ مجھے تو ابھی تک کسی انسان نے چھوا نہیں، میری شادی نہیں ہوئی، تو میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. تو اور اس کی نشانی بھی بتائیں کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ نبی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو ملے گی، شریعت ملے گی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر کر دیا کہ جب وہ مٹی سے پرندہ بنا کر ہوا میں اڑائیں گے پھونک مار کر تو وہ اڑنے لگ جائے گا، جو مردہ ہے ان کو وہ زندہ کر سکیں گے، اور مادر زاد اندھا اور برس والی بیماری جو ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ علاج کر دیں گے. اور جو لوگ اپنے گھروں میں جمع کرتے ہیں اور وہ جمع کر کے آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیں گے کہ انہوں نے گھروں میں کیا مال وغیرہ جمع کیا ہے. آگے چل کر اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 55 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا انی متوفیک و رافعک، کہ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں میں آسمان کی طرف اٹھا لوں گا. اور آگے چل کر آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور میں نے تمام انبیاء کرام سے پختہ عہد لیا، اور ان سب کو کہا، عالم ارواح کی یہ بات ہو رہی ہے کہ ان سے پختہ عہد لیا تھا کہ جب ان کو دنیا کی طرف بھیجا جائے گا، مبعوث کیا جائے گا، تو مبعوث ہونے کے بعد وہ زمین پر جائیں گے اور تمام انبیاء کرام اپنی امت کو بتائیں گے کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بتائیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان سے وعدہ لیا گیا ہے کہ جس کے دور میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، ضرور ایمان لانا ہے، اور ان کی مدد کرنی ہے، دین میں ان کی مدد کرنی ہے. یہ اقرار ان سے کروایا گیا تھا. اس کے بعد آخر میں تیسرے پارے کے آخر میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں بتایا کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ تسلسل کا نام ہے، اور قیامت تک یہی اسلام چلے گا. اور اسلام ہی دین ہے جس کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیتے آئے ہیں. اور اسلام کے سوا کوئی بھی دوسرا دین ہوگا اس کو ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہی اسی ذکر کے ساتھ اس پارے کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ المبین.